اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک کی دعویٰ کرنے سے دوسرے کی امامت کا انکار تو نہیں ہو گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا لوگوں نے انکار تو کیا ہے، لیکن آپ کے ریلیٹوز میں کوئی ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، جو آپ کی نبوت ہے، وہ قرآن کی ایسی قطعی نص سے ثابت ہو رہی تھی کہ جس کے بعد کوئی اشتباہ نہیں تھا آپ کی نبوت اور رسالت میں۔ مطلب حضرت نوح علیہ السلام کا لوگوں نے انکار کر دیا، ان کے قریبی لوگوں نے، بیٹے نے انکار کر دیا، تو میں اس لیے ان کے انکار کو نہیں مانتا یا لوگ نہیں مانتے کہ قرآن مجید میں ایک قطعی نص آ گئی کہ نوح اللہ کے رسول تھے ان کے نام کے ساتھ۔ میں اب شروع کرتا ہوں، میں عذر بیان کرتا ہوں۔ میں خود کو ایک کافر کی جگہ پہ رکھتا ہوں اور آپ کو مسلمان کی جگہ پہ رکھ کے ایک گفتگو کرتا ہوں۔ جناب حافظ محمد زبیر صاحب، پیغمبر کے بعد آپ کی معتبر روایت کے مطابق تمام افراد رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے۔ متعدد کتب میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے۔ میں بعض کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کہتے ہیں جناب ابو بکر صاحب نے سخنرانی کی، تقریر کی، ان الارض کافرہ، زمین تمام کے تمام کافر ہو گئی۔ بس رسول اللہ کی نبوت کو قبول نہیں رکھتے تھے یہ سب لوگ، رسول اللہ کے صحابہ تھے لیکن مرتد ہو گئے۔ تاریخ طبری میں کفارت الارض ارتدت العرب وارتدت العجم، جناب احکام قرآن جساس میں فقال عمر یا ابا بکر اتريد ان تقاتل العرب کافة، در کتاب فوائد غیلانیات میں عرب مرتد ہو گئے سارے کے سارے۔ در سنن نسائی میں یہی عبارت آئی ہے البانی کی تصحیح کے ساتھ۔ ارتدت العرب، انس ابن مالک کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ ارتدت العرب۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے مقابل کسی نے نبوت کا ادعا نہیں کیا، دو صحابیوں نے نبوت کا ادعا کیا، دعویٰ کیا، طلحہ خود صحابہ میں سے تھا، نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں میرے عزیز؟ بس ان کو ہم دلیل بنائیں تو اکثر صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے آپ کی روایات کے مطابق۔ میں ابھی شیعہ کتابوں کی طرف نہیں گیا، بس پیغمبر جو ہے وہ العیاذ باللہ سچا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کون ہے وہ اہل سنت؟ مثلا کتاب الاستیاب عبد البر، جنہوں نے صحابہ کے متعلق جمع کیا، ملاحظہ کریں، طلحہ بن خویلد الاسدی، ارتد بعد النبی ودع النبوہ، نبوت کا دعویٰ کیا، صحابی ہے۔ ابن عبد البر ان کو صحابہ میں بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے اور نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ میرے عزیز، ہم جو یہ آتے ہیں کچھ مطالب کو انکار کر دیں اور ایک چیز کے لیے دلیل موجود ہو، بہت فرق کرتا ہے۔ ایک چیز کا انکار کر دیں، ایک چیز پہ دلیل موجود ہو، فرق ہے اس میں۔